بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی آگے لے کے چلیں۔ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، اور جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان ہیں اور جو حقائق کو نہیں جانتے، وہ یہ جملہ سن کے بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ جملہ ان کو سننے کو ملتا ہے کہ گویا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسا جملہ ہے جو ایک عام آدمی کے جذبات کو انگیخت کرتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جماعت احمدیہ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ جزاک اللہ۔ ابھی جیسے محترم امام صاحب نے بتایا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس قوت اور یقین کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے پہلے دن سے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی گہری محبت راسخ تھی، اور اس چیز کو آپ نے ساری جماعت میں رائج کیا، اور خاتم النبیین کے مطلب کو بار بار اپنے نظم میں بھی، شعر میں بھی بیان کیا۔ میں اب صرف اسی بات پہ آتا ہوں کہ یہ ڈاکہ ڈالنے والی جو بات ہے، یہ دراصل کس چیز پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا آج تک کبھی کسی نے کسی روحانی چیز پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ کبھی ڈاکہ ڈالنے سے کبھی کسی کی ولایت کو خطرہ ہوا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے سے کبھی کسی کی صالحیت پہ فرق آیا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے سے کبھی کسی کی شہادت پہ فرق آیا ہے؟ تو نبی جس کو براہ راست خدا کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اور بغیر خدا تعالیٰ کی تائید اور الہام کے ایک نبی تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے اوپر اس کو جو متاع ملتی ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنا اور پھر اس پر تحفظ کے لیے کمیٹیاں بنانا، آج تک تو دنیا میں ایسا کبھی نظر نہیں آیا کہ روحانی چیزوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کمیٹیاں بنائی جائیں اور جلوس نکالے جائیں اور لوگوں کے اموال جلائے جائیں، اور جو لوگ ان ایسے روحانی ان راہوں پر چلنے والے ہوں ان کو قتل کیا جائے۔ ہمیشہ انبیاء کے مخالفین ہی یہ طریق اختیار کیا کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ جیسے کوئی کہہ دے جی میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور چیز اٹھا کر لے گئے۔ ان کی بات سے تو بعض وقت یہ لگتا ہے کہ واقعتاً حضرت مرزا صاحب خدا کی طرف سے سچے نبی ہیں، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فیض پایا ہے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، لیکن مسیح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی آپ کو تائید حاصل رہی، آپ کی جماعت 100 سال سے زائد عرصہ سے ساری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نقصان ہوا ہے تو بیچارے مولویوں کا ہو گیا ہے کہ ان کی جو سیاسی دکانیں تھیں یا ان کے پیچھے چلنے والے خدا کے ایک نبی کو ماننے لگ پڑے۔